طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حتیٰ کی آپریشن کروانا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، لو بھائی اطمینان ہے اس پر، یقین ہے اس پر، اعتماد ہے اس پر، جدھر کہے گا ادھر گھوم جاؤ گے، کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ گے، لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ گے، یہ مت کھانا نہیں کھائیں گے، یہ کھا لینا، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے بتاؤ جب کائنات میں ہر چیز کو لوگوں کے حوالے کر رہے ہو، اپنا وجود محمد رسول اللہ کے حوالے کر دو، اپنی خواہش مصطفیٰ کے حوالے کر دو، اپنی طبیعت مصطفیٰ کے حوالے کر دو، اپنی مرضی مصطفیٰ کے حوالے کر دو، اپنی سب کچھ مصطفیٰ کے حوالے کر دو۔ جب ان کے حوالے ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بھی پاکیزہ رہو گے، وہاں بھی پاکیزہ ہو گے۔ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر کے حوالے کیا، خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا دار کے حوالے کیا، خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ہے، غلطی کر جائے، مگر تم نے جس کے حوالے کیا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، کائنات کا نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ خدا نے انہیں بنایا ہی اس لیے۔ دیکھو ابو بکر ان کے حوالے ہوئے تو صدیق بن کے نکلے، عمر ان کے حوالے ہوئے تو فاروق اعظم بن کے نکلے، عثمان ان کے حوالے ہو گئے ذو النورین بن کے نکلے، دبلے پتلے مولائے کائنات ان کے حوالے ہوئے تو شیر خدا حیدر کرار بن کے نکلے۔ دیکھو ان کے حوالے بلال ہو گئے تو کالے تھے، مگر تمام لوگوں نے کہا سیدنا بلال، بلال ہمارے بھی سردار ہیں۔ ان کے حوالے ہو جاؤ جنہوں نے سلمان کو چمکایا، جنہوں نے صہیب رومی کو چمکایا، جنہوں نے حضرت عمیر کو چمکایا، جن کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد اب وحشی نہ رہ گئے، جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد ابو سفیان کے گناہ کو معاف کر دیا گیا، جن کی بارگاہ سے وابستہ ہونے کے بعد اتنا عظیم مجدہ مل گیا۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، تو ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کہ یہاں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں شہری دیہاتی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور نے ان سے کہا تم دیہات سے دیہات کی نعمتیں میرے پاس لاتے ہو اور میں شہر کی نعمتیں تمہیں دیتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ان کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ ان کے حوالے ہو گئے تھے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے کائنات کے تاجدار بن گئے تھے۔ ان کے حوالے ہو گئے تھے تو قیصر اور کسریٰ بھی تمہارے قدموں کے نیچے تھے۔ ان کے حوالے ہو گئے تھے تو سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن پہنایا گیا تھا۔ ان کے حوالے ہو گئے تھے تو اونٹوں پہ چلنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، تین دن تک فاقہ کرنے والوں نے روم اور ایران کو اپنے سامنے جھکا دیا تھا۔ جب ان کے حوالے ہو گئے تھے تو جن کے بدن پہ باقاعدہ لباس بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے ایرانی شہنشاہ کو اور روم کے تاجدار کو جھکا کے بتا دیا تھا ان کے جو غلام ہو گئے کائنات کے امام ہو گئے۔ ان کے حوالے کر کے دیکھو، ہم نے اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کیا، ہم نے آپ کو طبیعتوں کے حوالے کیا، نفس کے حوالے کیا۔ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کے حوالے کر دو، کائنات کے آقا کے حوالے کر دو، امام الانبیاء کے حوالے کر دو۔ وہ پاک کرنے والے ہیں، وہ ستھرا بھی کر دیں گے، ظاہر بھی چمکا دیں گے، باطن بھی چمکا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو فرمایا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اسی کے بارے میں کہا تھا میرا دل بھی چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ عجیب حال ہے، دو صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، رات کا وقت ہے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، راستہ بڑا اندھیرا ہے، کیسے جائیں؟ پیغمبر کائنات نے ان کے پاس لاٹھی تھی جو آئے تھے ساتھ میں، اللہ کے رسول نے لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور ان کے پاس واپس دے دی۔ سرکار کریم اشارہ فرما رہے لے کے نکلو۔ جیسے ہی وہ اندھیرے میں گئے لاٹھی روشن ہو گئی، لاٹھی سے روشنی نکلنے لگی۔ یہ دونوں حضرات باقاعدہ سفر کرتے رہے، دور چلے گئے جو ان کی منزل تھی۔ جگہ ایسی آئی کہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔ اب جن کی لاٹھی روشن تھی وہ اس طرف جا رہے ہیں اور جو دوسرے صحابی تھے ان کی لاٹھی روشن نہیں تھی، مگر اب خیال پیدا ہوا کہ اب کیا کریں، ہمیں تو اندھیرے میں جانا پڑے گا۔ مگر دل نے کہا نہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ اس پہ لگ گیا ہے، اس سے مس کر کے تو دیکھ لو، انشاءاللہ فیض مل جائے گا۔ وہ اپنی لاٹھی کو ان کی لاٹھی سے مس کر کے ہیں اور جب جدا ہوتے ہیں تو اب ان کی لاٹھی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔